السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک اشکال دیا جاتا ہے اور بڑا عام ہے معاشرے میں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اچھا، میں اس کو اشکال کیوں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا آگے۔ کہ لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ بس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جو شخص کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں ضرور جائے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث تو آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو جانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کو تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا۔ جیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا۔ اب یہ حصہ تو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے، اور عوام کو صرف اسی بات پر عوام اسی آسرے پہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے، تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا، تو وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم اللہ کے شہید ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کیا ہوگا؟ الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ تو وہ یہودی بھی بیٹھے میں، اور یہ عقیدہ تو ان کا تھا اور آج بھی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن کب؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جو انکار کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا من ابا یا رسول اللہ، ان کا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے یا آپ کی بات کا انکار کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک سنہری اصول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصول کیا دیا؟ کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، وہی شخص یعنی کہ جو میری نافرمانی کرے گا وہی شخص انکار کرنے والا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری اصول دے دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اب جو شخص یہ کہتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کرے گا، انکار کرنے والا، وہی شخص ہے جنت میں داخل ہونے سے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات جو ہم بولتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہی عقیدہ ان یہودیوں کا بھی ہے کہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھو بھی لے، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور مسلمان بھی اگر وہی عقیدہ بنا کے رکھے تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ شخص جو اس توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہوگا، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی کے دل کے اندر ایمان بھی ہوگا۔ اور وہی شخص یعنی کہ اور جو اس کے مخالف ہوگا، یعنی کہ توحید کا اس کو بالکل بھی علم نہیں ہے، وہ کلمے کو نہیں سمجھتا، وہ بس اس کے ذہن میں وہی ہے جو ایک طوطا رٹ لے، جس طریقے سے ایک بات کو رٹتا رہتا ہے۔ ہم نے بھی یہی رٹ لیا کہ پہلا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، پہلا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، لیکن اس اکیلے کا مطلب کیا ہے ہم اس مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اس مطلب کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہنم میں چلا بھی گیا ایمان والا، تو وہ پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں میں، کیونکہ ہر انسان، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، تو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، اور اگر جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا
کیونکہ مرنے والا ہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ شخص مسلمان ہی مرے گا، اس دنیا سے اگر جائے گا تو ایمان والا ہی جائے گا۔ کلمہ پڑھنے سے یہ بات مکمل نہیں ہوتی، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔